وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات کو الرفث رغبت کرنا الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف تمہارے لیے رمضان کی رات اپنے بیویوں کی طرف رغبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ الرفث سے مراد میاں بیوی کا تعلق ہے۔ شروع اسلام میں جس طرح روزے کی پابندی تھی تو روزے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ تو شروع اسلام میں بیوی کے پاس جو جانے کی پابندی ہے یہ صرف روزے کے اندر ہی نہیں تھی، بلکہ جب عشاء ہو جاتی تو عشاء کے فوراً بعد سے پابندی شروع ہو جاتی، یا جب سو جاتے تو سونے کے ساتھ پابندی شروع ہو جاتی۔ تو رات میں بھی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے روزے کی رات، چاہے روزہ نہیں ہے، دن کا روزہ ہوتا رات کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو شروع میں اس کی پابندی تھی، روزے کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پابندی جو ہے یہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتی تھی یا سونے کے بعد سے شروع ہو جاتی تھی۔ اور آپ سمجھیے کہ صرف مغرب سے لے کر عشاء تک یا سونے تک کا وقت تھا، اس کے اندر اجازت موجود تھی۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت تھوڑا وقت تھا، 2 گھنٹوں کا، 2.5 گھنٹوں کا یا اس سے بھی کم، اور اس میں مشکل تھی تو صحابہ کرام کے لیے اس میں مشکل ہوتی تھی، اور پھر کئی دفعہ بعض صحابہ کرام سے اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی۔ بعض دفعہ اس طرح ہوا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ آئے گھر میں محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، تو گھر آئے تو گھر آ کر تھکاوٹ سے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، تو کوئی کھا پی بھی نہیں سکے زیادہ اہتمام سے، تو تھکاوٹ سے لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگنے کے ساتھ ہی کھانے پینے کی پابندی بھی اور بیوی کے پاس جانے کی پابندی بھی، تو وہ پابندی گویا کہ عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی، سونے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات کو الرفث رغبت کرنا الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف۔ تو یہاں رفث سے مراد میاں بیوی کا تعلق وہ مراد ہے۔ روزوں کی رات اللہ نے جائز قرار دے دی ہے، پہلے یہ بھی منع تھا، کھانا پینا بھی منع تھا، آگے کھانے پینے کی اجازت بھی آ رہی ہے۔ روزوں کی رات کو، یہ روزوں کی رات میں ہے، یہ دن کے وقت نہیں ہے۔ دن کے وقت تو وہ جو روزہ ہے تو روزے کے اندر تو یہ پابندی باقی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ تو تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تو رات تعلق قائم ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز سے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو جس طرح لباس جو ہے وہ انسان اس لباس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہے، تو میاں بیوی گویا کہ ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، اور ان کا عزت
اور ان کی خوبصورتی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ہے. اور جس طرح لباس جو ہے وہ ستر پوشی کا کام کرتا ہے، زینت کا کام کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے یہ حیثیت رکھتے ہیں. اور جس طرح انسان لباس کے ذریعے دوسروں سے پردہ پوشی کرتا ہے، لباس سے تو انسان کی اپنی پردہ پوشی نہیں ہوتی اس طرح، تو میاں بیوی کے آپس کی وہ پردہ پوشی نہیں ہوتی. تو یہ ایک دوسرے مل جل کر ایک دوسرے کے لیے یہ ستر پوشی کا باعث بنتے ہیں دوسرے لوگوں کے بالمقابل، اور ایک دوسرے سے مل کر گویا کہ یہ مکمل ہوتے ہیں. تو میاں بیوی کے تعلق کی اور میاں بیوی کے رشتے کی بڑی خوبصورت انداز سے یہاں ذکر ہوا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے آپ سے، تم سے خیانت ہو جاتی، تم سے کمی کوتاہی ہو جاتی. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ واقعی وقت بہت تھوڑا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھانے پینے کے لیے. اور تو یہ جو اجازت تھی یہ صرف تھوڑی سی اجازت تھی، مغرب سے لے کے عشاء تک درمیان میں نمازیں بھی ہیں. تو اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کر لیتے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم، تو اللہ نے رجوع فرمایا تم پر. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. جو کسی سے کمی بیشی ہوئی اللہ نے وہ معاف بھی کر دی، اور اللہ نے رجوع بھی فرمایا، یعنی آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. اصل میں دین کے احکامات کا مقصد کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلا مشکل میں پڑ جائے اور عمل کرنا مشکل ہو جائے. دین پابندی سکھاتا ہے، صبر اور کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان کے لیے عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے. تو اللہ نے دیکھا کہ مشکل زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کوئی تھوڑی بہت خیانت، کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے وہ معاف بھی کر دی. اور اللہ رب العالمین نے رجوع فرما کر آئندہ کے لیے اللہ نے یہ رات کی پابندی اٹھا لی. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پس اب باشروہن، ان سے مباشرت کرو، ان کے ساتھ لیٹو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے. تو گویا کہ آیت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رغبت کرنا جائز ہے بیویوں کی طرف روزے کی رات، اور اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ اب تم رات کے وقت جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتے ہو. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کا، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. یعنی میاں بیوی کے تعلق کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کا حصول. اللہ نے جو مقاصد رکھے ہیں نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، تو یہ بنیادی مقصد ہے، یہ مقصد پیش نظر ہونا چاہیے. اور یہ مقصد جو ہے یہ ویسے ہی پورا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے. غلط طریقے سے انسان تعلق قائم کرے تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس مقصد پر عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو صحیح طریقہ فطری طریقہ کار بنایا ہے اسی طریقے سے تعلق قائم ہونا چاہیے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنے کھیتی کے پاس آؤ، تم جہاں سے جاؤ. تو کھیتی کے پاس آنا ہے جہاں سے اولاد ہو سکتی ہے. تو اس مباشرت کا مقصد جو ہے جو اللہ نے لکھا ہے اس کی تلاش ہونا چاہیے. تو وہ فطری طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، وہ غیر فطری طریقے سے نہیں ہو سکتا. وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا طریقہ ہے. اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی ایسے لوگوں سے جو غیر فطری طریقے سے تعلق قائم کرتے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، اور کھاؤ اور پیو. یعنی پہلے تو کھانے پینے کی بھی پابندی تھی عشاء کے وقت سے ہی یا سونے کے ساتھ سے ہی، اور بیوی کے پاس جانے کی بھی پابندی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت بھی دے دی. رات کے وقت بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو. کب تک؟ یہ کب تک اجازت ہے؟ رات کب تک اجازت ہے؟ فرمایا
کہ اس وقت تک اجازت ہے حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے۔ شروع میں من الفجر کے الفاظ نہیں نازل ہوئے تھے، شروع میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کے الفاظ نازل ہوئے تھے کہ کھاؤ پیو، اور یہ جو رفث ہے اس کی بھی اجازت تھی، حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو بعض صحابہ کرام، جب یہ آیت اتری، بعض صحابہ کرام کو اس سے مغالطہ ہوا کہ اس سے مراد اتنی روشنی ہونا ہے کہ جتنی روشنی میں سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا پہچانا جا سکے کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، تو اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا وہ پہچانا جا سکے۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا، حالانکہ اس سے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا وہ پہچاننا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے آسمان میں سفید دھاری اور سیاہ دھاری جو ہے وہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا پہچانا جا سکے۔ تو جب بعض صحابہ کرام کو یہ مغالطہ لگا تو اللہ رب العالمین نے من الفجر کے الفاظ بعد میں اتارے۔ بعض حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ایک صحابی نے تو رات جب یہ آیات اتری، جب یہ آیت کریمہ اتری، تو تکیے کے پاس 2 دھاگے رکھ لیے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ تو کہنے لگے، وہ بار بار اٹھ کر دیکھتے تھے کہ اب روزے کا وقت، روزہ شروع ہونے کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک کھانے پینے کی اور اجازت ہے ہر چیز کی، اس کے بعد جو ہے وہ اب پابندی شروع ہوگی۔ تو انہوں نے وہ تکیے کے پاس یہ دونوں دھاگے رکھ دیے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آپ سے پوچھا کہ میں بار بار اٹھ کے دیکھتا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو تمہارا تکیہ بہت ہی وسیع ہو گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ سیاہ دھاگے سے اور سفید دھاگے سے مراد یہ تم نے تکیے کے پاس سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ دیا ہے، تو پھر تو تمہارا تکیہ بہت ہی وسیع ہے۔ میں 1 منٹ آپ کے سامنے حدیث نکال لوں پہلے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، حدیث نمبر 4509، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام شعبی بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ عدی، یہ صحابی ہیں، انہوں نے ایک رسی لی، سفید رسی اور ایک سیاہ رسی لے لی، حتیٰ کان بعض اللیل نظرا، رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ اٹھ کر بار بار دیکھنے لگے، فلم یستبینا، تو وہ رات کے وقت تو ابھی پتہ نہیں لگ رہا تھا کون سا سیاہ ہے کون سا سفید ہے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو پریشان رہے، رات بار بار رات کو اٹھ کر دیکھتے تھے، تو ان سے سفید اور سیاہ کی پہچان نہیں ہوتی تھی، رات اندھیرے کی وجہ سے، اندھیرے میں سفید سیاہ دونوں نظر نہیں آتے تھے۔ تو صبح ہو کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، جعلت تحت وسادتی، میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے دونوں دھاگے، دونوں رسیاں۔ تو آپ نے فرمایا، ان وسادک اذا لعریض، تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہو گیا، کیونکہ یہاں دھاگے سے مراد تو دھاگا نہیں ہے، یہاں دھاگے سے مراد تو وہ آسمان کے اوپر جو دھاری ہے وہ مراد ہے، تو وہ اللہ کی مراد تو آسمان کے اوپر دھاری ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ دھاری تمہارے تکیے میں آ جائے گی، تو تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کے اندر وہ آسمان والی دھاری آ جائے۔ ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتی کا، تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہو گیا کہ سفید اور سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے آ جائے۔ تو گویا کہ اس سفید اور سیاہ دھاری سے مراد سفید اور سیاہ دھاگا یا سفید یا سیاہ رسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے دیکھنا روشنی کے اندر کہ اب وہ ان کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر فجر کے الفاظ اترے، من الفجر، کہ یہ فجر جو صبح صادق ہے، اس وقت جو ہے وہ آسمان پہ پورا آسمان سیاہ ہوتا ہے تو ایک سفید دھاری ہوتی ہے، تو وہ سیاہ آسمان اور وہ جو سفید دھاری ہے، پھر وہ جو سفید دھاری وہ بھی 2 طرح ہوتی ہے، ایک کو فجر کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، اور ایک کو صبح صادق کہتے ہیں۔ فجر کاذب پہلے ہوتی ہے اور صبح کاذب، پھر صبح صادق بعد میں ہوتی ہے، تو یہاں صبح صادق والی سفید دھاری مراد ہے۔ تو من الفجر سے پتہ لگا کہ اس سے سفید اور سیاہ دھاگا مراد نہیں ہے، اس سے آسمان کے اوپر سفید دھاری مراد ہے صبح صادق کے وقت، یعنی گویا کہ صبح صادق تک تمہارے لیے اجازت ہے۔ اب وہاں سے پابندی شروع ہوگی، اور صبح صادق کب ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان وہ ہوتی ہے جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، وہ اذان صرف
اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے. جو لوگ اٹھے نہیں ہیں وہ اٹھ جائیں اور اٹھ کر اگر انہوں نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لیں, سحری کرنی ہے تو سحری کر لیں. اور جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں رات تہجد وغیرہ کے لیے تو اس اذان سے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب صبح صادق قریب آنے والی ہے, اگر ہم نے کوئی سحری وغیرہ کرنی ہے ہم سحری وغیرہ کا اہتمام کر لیں. تو اس سے مراد صبح صادق ہے. دوسری اذان ہے جن مسجدوں میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے دور میں بھی 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک اذان فجر کے اصل وقت سے کچھ آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہوتی تھی اور پھر دوسری اذان اصل صبح صادق کے وقت ہوتی تھی. تو یہ جو دوسری اذان ہے یہ وہ وقت ہے, یہ صبح صادق کے وقت ہوتی ہے جب سیاہ آسمان سے سفید دھاری جو ہے وہ واضح ہوتی ہے فجر کے وقت. تو یہ صبح صادق تک اجازت ہے. اس کے بعد اب پابندی شروع ہو جاتی ہے روزے کی. تو یہ گویا کہ صبح صادق سے فجر کی اذان سے پابندی شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ کب تک پابندی ہوگی؟ ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. اب رات تک روزے کو پورا کرنا ہوگا. یہاں رات سے مراد رات کی ابتدا ہے. اب یہاں تو قرآن کریم میں تو رات عمومی ہے, احادیث مبارکہ سے وضاحت ہوتی ہے. تو یہ صبح صادق سے پابندی شروع ہوئی کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی. تو یہ پابندی صبح صادق سے شروع ہوئی اور یہ رات تک. اور رات سے مراد احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مغرب مراد ہے, کیونکہ مغرب سے رات کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. باقاعدہ مغرب کے وقت جب اذان ہوتی ہے, مغرب کی اذان, تو اس وقت ایک دعا سکھائی گئی ہے ہمیں, اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. عام رمضان میں مغرب کی اذان ہو یا عام دنوں میں مغرب کی اذان ہو, اللہم ھذا اقبال لیلک, اے اللہ رات آ گئی ہے, رات کی ابتدا ہو گئی ہے, و ادبار نہارک, دن چلا گیا ہے, و اصوات دعاتک, آپ کی طرف پکارنے والوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. دعاتک, اللہ کی طرف بلانے والے, اللہ کی طرف, اللہ کی نماز کی طرف بلانے والوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. فاغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور رات کا اول حصہ ہوتا ہے. اور بہت ساری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اول حصہ یعنی مغرب, غروب شمس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ختم کر دیتے تھے. جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1954, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا, جب اس طرف سے رات آ جائے, وادبر النہار من ها هنا, اور اس طرف سے دن چلا جائے, رات آ جائے اور دن چلا جائے, وغربت الشمس, اور سورج غروب ہو جائے, فقد افطر الصائم, تو اب یہ وقت ہے روزہ افطار کرنے کا. اب روزہ افطار کرنے والے کا روزہ افطار ہو جاتا ہے. تو گویا کہ افطاری کا وقت کیا ہوا, یہ رات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو. تو رات سے مراد رات کا اول حصہ, اور حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت آ گئی کہ جب رات آئے, دن جائے اور سورج غروب ہو جائے. تو سورج کا غروب ہونا یہ رات کا آنا ہے اور دن کا جانا ہے, اور یہ مراد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو پتہ لگا کہ پہلے جو پابندی تھی, وہ جو پابندی شروع ہو جاتی تھی عشاء کی نماز سے ہی یا سونے کے وقت سے ہی, کھانے پینے کی, بیوی کے پاس جانے کی, اب وہ پابندی اللہ نے رات کے وقت ختم کر دی. اب اس پابندی کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق سے. اب صبح صادق سے اس وقت تک اجازت ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگا انسان صبح صادق ہونے تک, صبح صادق جب تک نہ ہو, انسان اس وقت تک انسان کھا پی بھی سکتا ہے اور انسان بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے. بلکہ جتنا انسان اس کو لیٹ کرے سحری وغیرہ کو, اتنا بہتر ہے. 1-2 بجے ہی انسان کھانا وغیرہ سے اور ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. کوئی احتیاطاً بھی ایسا کرے تو ایسی احتیاط شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ سحری کرنے کی حدیث کے اندر الگ سے فضیلت ہے.
کہ سحری کرنی چاہیے، سحری میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سحری میں جتنی تاخیر ہو وہ افضل ہے، اور افطاری میں جتنی جلدی ہو روزہ افطار کرنے میں، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات تک سے مراد آدھی رات یا تہائی رات مراد نہیں ہے، جیسے میں نے واضح کیا حدیث مبارکہ سے کہ رات سے مراد رات کی ابتدا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور احتیاطاً بھی اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سحری کو احتیاطاً جلدی نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح افطاری کو احتیاطاً لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ حضرات یہ لیٹ کرتے ہیں افطاری کو 10-15 منٹ کہ جی پوری طرح احتیاط ہو جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ روزہ ختم ہونے، روزہ کی انتہا سورج غروب ہونا ہے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی ہے، بلکہ کئی احادیث مبارکہ میں آپ نے روزہ جلدی افطار کرنے کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنے کا، سحری لیٹ کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی انسان کھاتا رہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ ختم ہونے کا ابھی وقت نہیں ہوا انسان اس سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے۔ نہیں، جیسے ہی روزہ افطار ہونے کا وقت ہو جائے، جیسے سورج غروب ہو جائے تو اس میں پھر لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سحری لیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے، تو سحری لیٹ کرنا، آخری وقت تک کرنا افضل ہے، اور افطاری جتنی جلدی ہو سکے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کرنا افضل ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جب تک لوگ سحری لیٹ کرتے رہیں گے، افطاری جلدی کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس امت میں خیر باقی رہے گی۔ یہ بھی آپ کی حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان حالت جنابت کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے، سحری انسان کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی، بیوی کے پاس جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، حتیٰ کہ سفید دھاگا، سفید دھاری، سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے فجر کے وقت، تو فجر کے وقت تک اجازت ہے کھانے پینے کی، بیوی کے پاس جانے کی۔ تو اب حالت جنابت کے اندر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے پہلے انسان کو غسل کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے انسان غسل کر لے، وہ چاہے اذان کے بعد بھی انسان غسل کر لے، تو یعنی حالت جنابت کے اندر سحری کھائی جا سکتی ہے، سحری کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو روزہ افطار کرنا ہے رات تک روزہ مکمل کرنا ہے، اور رات سے مراد رات کا اول حصہ یعنی غروب شمس ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ رات تک روزہ مکمل کرو، اور رات سے مراد میں نے بتایا رات کا اول حصہ ہے یعنی غروب شمس۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جیسے ہی رات شروع ہو تو روزہ مکمل کر لینا چاہیے، یعنی یہ نہیں روزے کو لمبا کر لیں۔ ایک تو یعنی جو لوگ لیٹ روزہ کھولتے ہیں اس کا رد ہو گیا، حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں ساتھ۔ اسی طرح کچھ لوگ وصال کرتے تھے۔ وصال کیا ہوتا ہے کہ غروب شمس کے وقت شام کو رات تک روزہ نہ کھولا جائے، اگلے دن کا روزہ ساتھ میں لا دیا جائے۔ تو پچھلی شریعتوں میں لوگ کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں اب اس کی پابندی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے ہی رات ہوگی، اور رات ہونے سے مراد سورج کا غروب ہونا مراد ہے، سورج کا غروب ہوگا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ روزہ وصال کر لیتے تھے، آپ ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تو لیکن عام امتیوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ ان کو رات کا جیسے ہی ابتدا ہو، رات کی سورج غروب ہو، انہیں روزہ افطار کرنا ہے، اور جلدی افطار کرنا ہے، انہیں ایک روزہ دوسرے روزوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ وصال کریں، یعنی ہم ایک روزے سے دوسرا روزہ کیوں نہ ملائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرا معاملہ خاص ہے۔ گویا کہ اس معاملے میں، بعض معاملات میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی تھی۔ ہم ہر معاملے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے، صرف ان معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہا جا سکتا ہے جہاں احادیث کے اندر باقاعدہ صراحت آ جائے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو آپ روزہ وصال کر لیتے تھے، آپ ایک روزے سے دوسرا روزہ ملا لیتے تھے، کئی دفعہ ایک روزے
پر آپ روزہ ختم نہیں کرتے تھے سورج غروب ہونے پر بھی، اگلے روزے کو بھی ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ نے عام اپنی امت کو اس سے منع کر دیا تھا۔ تو ہم سب کو رات اور رات کے پہلے حصے میں اول وقت میں روزہ ختم کر دینا چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ تم بیویوں کے پاس جاؤ اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجد میں۔ اب رمضان کی رات اجازت ہے، پہلے پابندی تھی کھانے پینے کی بھی، بیوی کے پاس جانے کی بھی، لیکن اب رمضان کی رات اجازت ہے۔ لیکن فرمایا اگر رمضان کی رات تم اعتکاف بیٹھ جاؤ اگر، تو اب نہ دن میں پاس جایا جا سکتا ہے نہ رات میں پاس جایا جا سکتا ہے بیوی کے۔ کھانا پینا کی پابندی ہوگی صرف روزے کے درمیان، اعتکاف بھی ہو لیکن بیوی کے پاس جانے کی پابندی اب دن رات ہوگی اگر اعتکاف میں ہو انسان۔ تو تم نہ قریب جاؤ اپنی بیویوں کے اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر فرمایا کہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو، اور یہ حکم اگرچہ صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر کا ہے، جمع مذکر حاضر کا، جو مذکر کا صیغہ ہو تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی حکم آ جائے، تو یہاں عورتوں کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اعتکاف خواہ وہ مردوں کا ہو خواہ عورتوں کا ہو، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجد سے مراد جی ایک مسجد وہ ہوتی ہے جہاں عام محلے کی مسجد وغیرہ ہوتی ہے، اور ایک مسجد ہم نے گھر میں بھی مسجد بنائی ہوتی ہے نفل نمازوں کے لیے، مرد لوگ گھر کے اندر، مردوں کے لیے مستحب یہ ہے گھر کے اندر وہ سنتیں وغیرہ پڑھیں، تو اور عورتیں ان کے لیے تو فرض نماز بھی گھر پڑھنا افضل ہے، تو جہاں بھی نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے۔ لیکن یہاں مسجد سے مراد جو معروف عرف میں جس کو مسجد کہتے ہیں وہ مسجد مراد ہے، یہاں گھر کی مسجد مراد نہیں ہے، کیونکہ جب مسجد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے عام طور پر معروف مسجد مراد ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، مردوں کے لیے مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ تو اب مرد کہیں گے جی ایک تو ہمارے گھر کی مسجد ہے، ہم اپنے گھر کی مسجد میں جہاں ہم نفل پڑھتے ہیں یا جہاں عورتیں بچے نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر ہم وہیں نماز پڑھ لیں، تو آپ سب کو پتہ ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، جس کو عرفی معنوں میں ہم مسجد کہتے ہیں، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے عورتوں کے لیے ہو، وہ گھر کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، عورتیں وغیرہ نماز پڑھتی ہیں یا جہاں مرد نفل وغیرہ سنتے وغیرہ ادا کرتے ہیں، اس جگہ کو مسجد کے حکم میں کر کے وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف اگر ہوگا مرد ہوں یا عورتیں مسجد میں ہوگا، اور تب ہوگا مسجد میں اعتکاف مردوں عورتوں کا جب مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ سیپریٹ انتظام ہو، یہ نہیں کہ خلط ملط معاملہ ہو اور الگ انتظام نہ ہو سکے۔ جب الگ انتظام ہو اور بہترین طریقے سے انتظام ہو اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اہتمام کیا جائے الگ سے خیمے وغیرہ کا، اور کسی قسم کا خطرہ وغیرہ نہ ہو، اگر کسی قسم کا خطرہ وغیرہ ہو اور الگ انتظام نہ ہو سکے تو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے عورتوں کو، بجائے اس کے کہ عبادت ہو، اس سے کوئی نیا فتنہ پھیلے، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو، تو درء المفاسد اولی من جلب المنافع، مفاسد کو دور کرنا مصالح حاصل کرنے سے زیادہ اولا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اگر ہوگا مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے مسجد میں ہوگا، اور اعتکاف کے درمیان دن میں تو ویسے ہی پابندی ہے، تو رات میں بھی پابندی ہوگی بیویوں کے پاس جانے کی۔ ہاں اعتکاف کے درمیان ایک دوسرے کو چھوا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن بوس و کنار اور مباشرت وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس کی پابندی ہے۔ رات میں بھی پابندی ہے، دن میں بھی، دن میں تو پابندی ہے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعتکاف کی حالت میں آپ سے اپنے ازواج مطہرات سے بات چیت، ضروری بات چیت وغیرہ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، بلکہ آپ سے اعتکاف کی حالت میں بال وغیرہ اس پہ تیل وغیرہ لگانا اور ایسی چیزیں بھی ثابت ہیں شاید، واللہ عالم۔
تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ جو اس آیت کے شروع سے بیان ہوئی ہیں، اللہ نے اجازت دے دی ہے کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی رات کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اجازت دن میں بھی ہے. نہیں، جب اللہ نے اجازت دی ہے رات کی تو رات میں اس کی اجازت ہے، دن میں اب اس کی اجازت نہیں ہے. روزے کے درمیان صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک یا اعتکاف میں دن اور رات اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ اللہ کی حدیں ہیں، اب ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ان کے قریب جاؤ گے تو پھر ان کے اندر ملوث ہونے کا خدشہ ہوگا. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لعلهم يتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.